حقك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي وسندی یا شفیع المذنبین۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں نبی آخر الزماں کی جلوہ گری کے مہینے کے چاند کے نظر آنے پر، اور دعا گو ہوں خالق لم یزل محبوب مکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے توسل سے امت مسلمہ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ حضور کے کلمہ پڑھنے والوں کو خوشحالی عطا فرمائے۔ جس کٹھن دور سے اور جن مشکلات سے آج امت مسلمہ گزر رہی ہے، اللہ وہ مشکلات کو آسان فرمائے۔ آج ہر سال کی طرح 12 روزے کی ان محافل میں سے پہلی محفل ہے، اور مالک لم یزل سے یہ بھی دعا ہے کہ 12 دن ہمیں ان محافل میں شرکت اخلاص کے ساتھ خدا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کا موضوع جو انتخاب کیا گیا، 12 دن کے جو موضوعات میں بناتا ہوں ان میں سے آج پہلا موضوع ہے معجزات مصطفیٰ۔ اور معجزہ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں، کسی کی ویسے لکھی ہوئی بات نہیں ہے۔ معجزہ ہمیشہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، اور معجزہ یہ کسی اور سے سرزد نہیں ہوتا، یہ اللہ کے نبی سے سرزد ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی کام معجزے کی ہم نسبت کریں گے کہ یہ معجزہ ہو گیا ہے، تو مراد ہوگا کہ یہ نبی سے کام ہوا ہے، اور کر کس نے دیا ہے؟ کر اللہ نے دیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہیں، ہاتھ نبی کے وہ کام ہوا ہے، ان کے ہاتھ سے کیا کس نے ہے؟ بولیے، اللہ نے کیا ہے، لیکن کروایا محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے۔ ہر نبی، یہ نہیں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کو مالک کائنات نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی آخر الزمان تک ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آیا ہے۔ میرے جملے پہ توجہ کرنا، ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور لے کے آیا ہے، لیکن قربان نہ جاؤں اس ذات مصطفیٰ پہ، کسی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کسی نبی کو اللہ نے 2 معجزے دیے، کسی نبی کو اللہ نے 3 معجزے دیے، کسی نبی کو اللہ نے 5 معجزے دیے، کسی نبی کو اللہ نے 10 معجزے دیے۔ اس کی گنتی کرواتا جاؤں تو وقت درکار ہے، لیکن اس ذات مصطفیٰ پہ نہ قربان جاؤں جس کو مالک کائنات نے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ ہر نبی معجزہ لے کے آیا ہے،
میرا نبی خود معجزہ بن کے آیا، وہ معجزے کا ان سے ظہور ہوتا اور وہ لے کے آتے، لیکن یہاں تو بات ہی الگ ہو گئی ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہاں تو بات ہی الگ ہو گئی ہے، ابھی تو یہ آئے نہیں ہیں، معجزات کا ظہور پہلے شروع ہو چکا ہے۔ اماں آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میں کعبہ کا طواف کرنے کے لیے نکلتی ہوں، اور جب کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی ہوں تو لوگ حجر اسود کو چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھتی تو حجر اسود خود بخود میرا استقبال کرتا تھا، اور وہ آواز آتی تھی، آمینہ یہ تیرا کمال نہیں ہے جو تیرے رحم میں، تیرے پیٹ کے اندر ہے، یہ تو اس محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جس وقت میں چلتی تھی ان نکیلے پتھروں کے اوپر جن پہ لوگ چل نہیں سکتے تھے، لیکن جیسے ہی میرا قدم اس کے اوپر آتا تھا تو وہ پتھر وہ موم ہو جایا کرتے تھے۔ کہا جب میں قدم رکھتی ہوں تو موم ہوتا ہے۔ کہا میں نے پتھر سے پوچھا تیرے پہ پہلے بھی تو چلتی تھی، آج کیوں موم ہوا؟ کہا اس نے کہا آمینہ یہ تیرا کمال نہیں ہے جو تیرے پیٹ میں آ گیا ہے، یہ اس محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں، میرے رحم میں، میرے شکم کے اندر کہا یہ لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں، کہا پھر کیفیت اور ہو گئی ہے، نوعیت ہو گئی ہے، میرا چلنا اور ہو گیا ہے، میرا بیٹھنا اور ہو گیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں پہ جاتی ہوں اور جب کنویں میں جا کے لوگ ڈول اٹھاتے، پھر رسی کو ڈول کے ساتھ باندھتے اور پھر نیچے گراتے اور پھر پانی کو نکالتے تھے، کہا جیسے میں رسی باندھتی اور ڈول کو یوں رکھتی تھی، مجھے اس کو نیچے لٹکانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پانی خود بخود اچھل کے اس میں آ جاتا تھا۔ میں نے کہا پانی تو اور پھر ڈول میں اور خود بخود؟ کہا اس نے جواب دیا آمینہ یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو جو تیرے پیٹ میں آیا ہے اس محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں جس راہ سے گزرتی تھی، کہا میں دیکھتی کہ وہاں کے درخت جھک جایا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں میں حیران و پریشان درخت جھکتے کیوں ہیں اور سلامیاں پیش کیا کرتے تھے۔ کہا جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا آمینہ یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، میرے نبی تو ابھی آئے نہیں ہیں، ان چیزوں کا ظہور پہلے ہو چکا تھا، اور پھر معجزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ کام نبی سے ہو جائے جو تمہاری عقل کو دنگ کر دے، عاجز کر دے، انسانی عقل عاجز ہو جائے اور معمولات سے کام ہٹ کے ہو جائے، اس کو نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، اور محبوب ہم نے بلند کر دیا، لاکا محبوب تیرے لیے، ذکرت تیرے ذکر کو۔ اب معنی یوں لکھا ہوتا ہے اکثر بعض اوقات آپ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ جائیے علماء سے پوچھیے، اس کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ نہیں ہے وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، لاکا کاف ضمیر ہے، محبوب آپ کے لیے ذکرک، پھر آگے کاف ضمیر ہے، اس پہلی کاف سے بھی حضور مراد ہے، دوسری کاف سے بھی حضور مراد ہے۔ کہا کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ بلند کرنے والا کون؟ اللہ۔ بولیے نبی کا ذکر بلند کرنے والا کون؟ کیا کس کے لیے؟ لاکا محبوب تیری ذات کے لیے، حبیب تیری ذات کے لیے کیا ہے، تیرے لیے کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کیا، توحید کے لیے نہیں کیا۔ توحید منوانے پہ ہوں تو مجھے کیا دے رہے محبوب؟ میں نے توحید منوانے کے لیے نہیں کیا، توحید تو ویسے لوگ آپ کو دیکھتے جائیں گے، مجھے مانتے جائیں گے۔ محبوب نذیر بنایا تو تجھے،
بشیر بنایا تو تجھے، دائی بنایا تو تجھے، سراج بنایا تو تجھے، منیر بنایا تو تجھے، تاکہ لوگ مانیں مجھے۔ محبوب یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن میں نے آپ کا جو ذکر بلند کیا ہے محبوب کسی اور کے لیے نہیں، آپ کی ذات کے لیے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ نبی آخر الزمان، یہ سورہ علم نشرہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں؟ حضور آپ کو کب خبر ہوئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ توجہ کرنا، عقل جس سے انسان کی دنگ رہ جائے اس کو نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ عادت کے خلاف جو کام ہو جائے اس کو نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ میرے جملے پہ غور کرنا، شریعت کے خلاف نہیں، انسانی عادت کے خلاف جو کام ہو جائے اس کو نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ نبی آخر الزمان سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اماں حلیمہ مجھے لے گئی، فرمایا وہاں بکریاں چراتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک دن بکریاں چرا رہا تھا تو سامنے درخت کے اوپر دو کبوتر آ بیٹھے۔ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی وہ دو کبوتر آئے تو وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ عام بندہ پرندوں کی گفتگو نہیں سن سکتا، عادت کے خلاف ہے، جو سن لے اس کو نبی کہتے ہیں۔ پرندے آپس میں کیا کہتے ہیں؟ عام انسان کی عادت نہیں ہے کہ وہ ان پرندوں کی گفتگو کو سنے، عادت کے خلاف ہو جائے، نبی سنتا ہے، اور جب نبی سن لے تو اسی کو نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ سنتا کیسے؟ اپنے کانوں سے استعمال ہوتا ہے، نبی طاقت ہوتی ہے خدا کی، طاقت خدا دیتا ہے اور نبی سنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ آپس میں ایسے وہ گفتگو کرنے لگے، ایک ان میں سے کہنے لگا، اب وہ جو میں نے پہلے شعر پڑھا تھا کہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی، اب جب ایک دوسرے سے پوچھے، وہ ایک پرندہ دوسرے سے کہنے لگا یہ کون ہے؟ دوسرے نے کہا یہ وہی نہیں ہے جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا۔ یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی۔ کہا اس نے کہا یار یہ کون ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا جنت کی چوکھٹ پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ کہا یار یہ کون ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا وہاں حوروں کی جبینوں پہ بھی اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ کہا تو یار یہ کون ہے؟ ایک پرندہ پوچھتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے، اب وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا جنت کے ہر جو ہے نا درخت کے اور درخت کی ہر ٹہنی کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ کہا وہ ایک پرندہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ میں آپ کو تفاسیر کا حوالہ دے رہا ہوں اور اس صورت کی تفسیر یہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ دوسرا پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، اور اس کا جو دوسرا بیٹھا ہوتا ہے پہلا پوچھتا ہے اور دوسرا اس کا جواب دیتا ہے۔ کہا یار یہ وہی تو ہیں جن کے صدقے میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں پیدا کیا گیا۔ کہا یار یہ کون ہے؟ اس کی تشریحات میں جاؤں تو آگے چلا جاؤں گا۔ کہا یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے یار یہ وہی تو ہیں جن کا نام عرش کے ستونوں پہ بھی لکھا ہوا ہے، اور آدم نے لکھا ہوا پایا تھا، دیکھا تھا، تفسیر روح البیان۔ تو کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی تو ہیں جن کے متعلق اللہ نے آدم کو کہا تھا اگر یہ نہ ہوتے تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ آسان طریقے سے اعلیٰ حضرت والا معنی اس کا کر دوں تو یہ بنتا ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ ایک پرندہ پوچھتا جا رہا ہے اور دوسرا اس کا جواب دیتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ نیچے آئے، اب توجہ کریں، فرمایا وہی انسان کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ واہ میرا مولا تو کتنا طاقت والا ہے، اللہ تو کتنا طاقت والا ہے۔ کہا وہی آئے اور انسان کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ پہلے وہ صورت جو تھے اللہ کے فرشتے، وہ صورت اختیار کر کے، اور پھر حضور فرماتے ہیں وہ انسانی شکل میں آئے اور میرے قریب آ گئے، اور میرے قریب آ کے انہوں نے مجھے لٹایا، اور مجھے لٹانے کے بعد
وہ ایک تشت لائے تھے، اس تشت کے اندر ایک پانی تھا، اور اس پانی میں پھر انہوں نے جب مجھے لٹا لیا تو کہا، پھر میرا انہوں نے سینہ چاک کیا، شرح صدر کیا، جس کو کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، انہوں نے شرح صدر کیا، یعنی سینے کو کھولا، شرح معنی کھولنا، صدر معنی سینہ، انہوں نے سینے میرے کو کھولا، اور میرے سینے کو کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل کو نکالا، اور کہا میرے دل کو نکالنے کے بعد پھر انہوں نے اس تشت میں رکھا، اور وہ تشت میں جو پانی لائے تھے اس پانی سے پھر انہوں نے دھویا، اور دھونے کے بعد پھر انہوں نے میرے دل کو دوبارہ وہیں پہ رکھ دیا، اور اے میرے صحابہ آج بھی کوئی نشان نہیں ہے، فرمایا کوئی نشان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ کہا یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ وہاں پہ خالق کائنات نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ محبوب ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، یعنی ہر شے کو رکھنے کے لیے اس دل کو ہم نے پھر دھلوایا، دھلوانے کے بعد وہیں پہ قرآن کو رکھ دیا، وہیں پہ عشق عہد کو رکھ لیا۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اشارہ تو ہو گیا کہ آج میرے پاس جو سب سے پہلی نشانی آ گئی یہ نبوت کی آ چکی ہے۔ پہلے نشانیاں تو پہلے سے ان کا ورود ہو چکا تھا، سب سے بڑی حضور فرماتے ہیں مجھے ہو گیا کہ مجھے نبوت کی وہ نشانی مل چکی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھو یہ کب سے نبی ہیں؟ وہ عقیدہ غلط ہے کہ 40 سال کے بعد، اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوتا ہے، نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن اس بات کے اوپر گواہ ہے، سورہ مریم گواہ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جیسے ہی پیدا ہوئے تو پنگوڑے میں کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ پنگوڑے میں بول رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا اور مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ عیسیٰ نبی محمد مصطفیٰ کے مقتدی ہیں، جب مقتدی کے بچپن کا یہ عالم ہے تو پھر امام کے بچپن کا کیا عالم ہوگا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے اوپر اور تشریح فرما دی، فرمایا یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ 40 سال کے بعد نبی کو نبوت ملتی ہے، کہا اعلان ضرور فرماتا ہے نبی پہلے سے ہوتا۔ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، وہاں تو نشانی پوچھی گئی کہ آپ کو کیسے پتا چلا، یہاں پہ صحابہ نے عرض کی متى وجبت لک النبوہ، حضور آپ کے اوپر نبوت کب واجب ہوئی، کب سے آپ نبی ہیں، خالق نے کب سے آپ کو نبی بنایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اگر یہ سوال تم نے کر لیا ہے تو کنت نبیا آدم بین الروح والجسد، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، فرمایا آدم روح اور جسد کے درمیان تھا، یعنی ابھی اس کے جسم میں روح نہیں ڈلی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ فرمایا آدم بین الماء والطین، ابھی پانی الگ تھا، تین الگ تھی، مٹی اور پانی الگ تھا، گارا نہیں بنا تھا، ادھر گارا بن رہا تھا، میں تو اس وقت بھی نظارے دیکھ رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صرف معجزہ آپ کا مشہور اور قرآن کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسان کی عقل دنگ رہ جائے اور انسانی عقل میں تخیلات میں اس کے جو ہے نا تفکر و تدبر میں نہ سما سکے، میں پہلے کروں اس کو نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سامنے درخت ہے اور بندہ کہے کہ درخت میری پاس تو چل کے آ، تال یا شجر، اے درخت میرے پاس آ، تو کیا درخت چل کے آئے گا؟ بولیے سارے، آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے اے درخت میرے پاس آ، تو کیا یہ درخت چل کے آئے گا؟ کیا یہ انسانی فطرت ہے کہ درختوں کو بلاتا ہے؟ بولیے، انسان کی عادت میں ہے کہ وہ درختوں کو بلائے؟ عادت میں نہیں ہے، عادت میں نہیں ہے، لیکن ایک ایسی ذات ہے جو خود نہیں جاتی اور بندہ آ کے پوچھتا ہے کہ میں آپ کو کیسے نبی مان لوں؟ میں تو تب نبی مانوں گا جب آپ معجزہ دکھائیں گے۔
میں تو تب نبی مانوں گا جب آپ اس کے اوپر کوئی دلیل قائم کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس پروف نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو میں کیسے نبی مان لوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جب اس نے یہ لفظ کہے حضور نے فرمایا اچھا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا تجھے دلیل چاہیے؟ کہا ہاں دلیل چاہیے، اپنے دعویٰ کیا میں نبی ہوں تو دعوے پہ دلیل تو ہوتی ہے۔ دعویٰ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی دلیل ہے۔ کلمے میں دعویٰ ہے نا پہلا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ ہے، اور اس کے اوپر دلیل محمد رسول اللہ ہے۔ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جب آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہ دلیل قائم کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اس میں دلیل قائم کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بات سن، اس نے کہا جی۔ فرمایا وہ دیکھ کھجور کا درخت، کھجور کا درخت ہے؟ اس نے کہا جی محمد بن عبداللہ، یہ تو ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق کہتے تھے نا پیار سے یا رسول اللہ کے رسول۔ عمر کہتے تھے جو اب ایمان ہی نہیں لایا تھا وہ تو کہتے تھے محمد بن عبداللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا سامنے درخت ہے؟ کہا ہاں درخت ہے۔ اور حضور نے فرمایا اس کو دیکھ۔ اس نے دیکھا، کہا پھل لگے ہیں؟ کہا جی پھل لگے ہوئے ہیں، مشکات المصابیح پڑھ رہا ہوں کتاب۔ کہا پھل لگے ہوئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کون سا کہتا ہے کہ اس گچھے کو میں بلاؤں؟ کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ حضور نے فرمایا کون سے گچھے کا تو کہتا ہے؟ اس نے ایسے اشارہ کیا، اس نے کہا فلاں والا گچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچھے کی طرف ایسے اشارہ کیا، وہ جو لگا تھا اس کی طرف حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، اور وہ کھجور کا وہاں سے پورا درخت نہیں، تھوڑا سا وہ تھوڑی سی کھجوریں اس کا گچھا تھا، وہ وہاں سے جدا ہوا اور جدا ہو کے محمد کے قدموں میں آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کتاب کا حوالہ پیش کر دی کہ مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے، اور مدارس کے اندر تدریساً پڑھائی جاتی ہے، یعنی وہ علماء جب بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، تو ان طلباء کو علماء کو پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب، اور میرے پاس موجود ہے لائبریری میں، اصل بھی موجود ہے، اس کی شروحات بھی موجود ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور وہ حضور کے قدموں میں آ گیا۔ جیسے وہ میرے نبی کے قدموں میں آیا، حضور نے فرمایا تو نے دیکھ لیا؟ اس نے کہا دیکھ لیا۔ کہا دلیل قائم ہو گئی؟ اس نے کہا دلیل قائم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اب چاہتا ہے کہ اس کو میں دوبارہ بھیجوں؟ فرمایا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ بھیجوں؟ شاید تو کہہ دے ادھر سے کسی نے بھیجا ہوگا، شاید تو کہہ دے میری آنکھوں کے آگے کوئی پردہ تھا، کسی نے ادھر سے پھینکا ہے، یا شاید تو کہہ دے کسی بندے کو کھڑا کر دیا تھا۔ اب دوبارہ اس کو بھیجوں کہ وہاں لگے اور تر تازہ رہے، جب تک کہ لوگ اس کو توڑے نہیں، ویسے کا ویسے رہے، جیسا تھا ویسے اس کو کر دوں؟ اس نے کہا کر دیں۔ حدیث کے الفاظ سنی، حضور نے فرمایا ارجع، فرمایا لوٹ، وہ جیسے قرآن کی آیت آتی ارجعی، فرمایا لوٹ کے آؤ اللہ کے بندے کی روح میری طرف، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو نے اللہ کے بندوں میں سے تو اللہ کا بندہ ہو گیا اور تو اللہ کو راضی کر لیا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سورۃ الفجر ہے۔ حضور نے فرمایا ارجع، او کھجور کے گچھے جا جہاں سے چلا تھا، اور جہاں سے تو نے نبی کی بات کو مانا اور جدا ہوا، جن کھجوروں سے جدا ہوا ہے، جا اپنی جگہ پہ جا کے جڑ جا۔ وہ شخص کہتے ہیں میں نے خود دیکھا جب نبی نے یہ کہا تو وہ ویسے کا ویسے جا کے جڑ گیا، اور جب وہ جا کے جڑا، انسان کی عادت کے خلاف ہے، فطرت انسان کے خلاف ہے، انسانی فطرت میں نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا تھا یہ، اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پورا مجمع کھڑا ہو کے کہے فلاں ٹہنی ادھر آ، نہیں آتی، پوری انسانیت کھڑی ہو کے کہے کہ اے فلاں ٹہنی فلاں گچھے ادھر آ، نہیں آتا، جس کے کہنے پہ آ جائے اسے نبی کہتے ہیں، اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کا جب اس نے یہ معجزہ دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس خدا نے آپ کو بھیجا ہے وہ بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے۔
حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آیا۔ چونکہ موضوع بہت طویل ہے، چونکہ معجزات ہیں، اور معجزات کے اوپر آپ کو پتہ ہے 5000 معجزات یہ کتب مل جاتی ہیں، 300 معجزات، کتنے معجزات انہوں نے جمع کر دی ہیں۔ اب ایک ایک کے اوپر گفتگو کرتا جاؤں کہ اتنے معجزے تو اس کے اوپر ایک منتھ بھی لگ جائے، اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے کہ آج حضور کا یہ معجزہ تھا، حضور نے چاند کو جو ہے نا وہ ٹکڑے کیے، حضور کا معجزہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے سورج کو واپس لوٹا دیا، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ باہر آ گئی، حضور نے ایسے ڈھیلا لگا دیا، حضور کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابی آ گئے، یا رسول اللہ ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے، حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور صحیح ہو گئی ہے، حضور کا معجزہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہوئی، فوراً ہاتھ اٹھائے اور بارش شروع ہو گئی، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف معجزہ لے کے نہیں آئے، ہمارے نبی سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بن کے آئے۔ دعا ہے اللہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر صحیح معنوں میں محافل میلاد شرعی تقاضوں کے ساتھ ہمیں کرنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔